مقام قربانی نمبر 7 تو رات میں قربانی گاہ کا جو موقع بتایا ہے وہ مریا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 107 حصہ اول۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل تھا۔ عیسائی کہتے ہیں یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ نمبر 1 تورات تکوین 17-18، نمبر 2 تکوین اسحاق 15، نمبر 3 تکوین اسحاق 17-18، نمبر 4 یہ مسلم ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد پیدا ہو۔ تکوین اسحاق 25 آیت 11۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 108 حصہ اول۔ لیکن یورپ کے محققوں نے ان دونوں دعووں کی تغلیط کی ہے۔ سر اسٹالنی لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کے وقت اپنے خیمے سے نکل کر اس مقام پر گئے جہاں ان کو خدا نے حکم دیا تھا، لیکن یہ موریا کا پہاڑ نہیں ہے جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے، نہ عیسائیوں کے خیال کے موافق قبر مقدس کے گرجا کے پاس ہے۔ یہ قیاس تو یہودیوں کے قیاس سے بھی زیادہ بعید ہے، اور اس سے بعید مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جبل عرفات ہے۔ غالباً یہ مقام یریزم کے پہاڑ پر ہے اور وہی قربان گاہ سے مشابہ مقام ہے۔ اس سے اتنا تو ثابت ہوا کہ موریا کے تعین میں یہودیوں اور عیسائیوں کے دعویٰ غلط ہیں، باقی یہ امر کے مسلمانوں کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ اس کی تحقیق آگے آتی ہے۔ موریا کے تعین میں جو اختلاف پیدا ہوا اس نے ایک اور اختلاف پیدا کر دیا، یعنی یہ کہ یہ لفظ کسی مقام کا نام ہے یا وصفی معنی رکھتا ہے۔ بہت سے مترجموں نے اس کو ایک مشترک لفظ سمجھا، اس لیے اس کا ترجمہ تورات کے بعض نسخوں میں بلوتات عالیہ اور بعض میں زمین بلند اور بعض میں مقام رویا کیا، لیکن زیادہ مصائب الرائے لوگوں نے اس کو مقام کا نام سمجھا اور اس لیے لفظ کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ بحال خود رہنے دیا۔ لیکن امت اور زمانہ اور بے پرواہی سے لفظ کی حیت بدل گئی، یعنی مریا کا مورا ہو گیا، خصوصاً اسی وجہ سے کہ عبرانی زبان میں دونوں لفظوں کو عملہ قریب ہے۔ مورا کی نسبت تورات میں تشریح ہے کہ عرب میں واقع ہے، تورات میں ہے۔ قضاتا اسا 7 آیت 2۔ اور مدائیانیوں کی فوج شمال کی جانب مورا کی پہاڑی پر وادی میں تھی، مدین عرب میں واقع ہے۔ تمام واقعات اور قرائن کو پیش نظر رکھا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ لفظ مورا نہیں بلکہ مروا ہے، اور جو مقام مکہ معظمہ کی پہاڑی ہے اور جہاں اب صحیح کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ عرب کی روایات، قرآن مجید کی تشریح، احادیث کی تعین، تمام چیزیں اسی قیاس سے اس قدر مطابقت ہوتی جاتی ہے کہ اس قسم کا تطابق بغیر صحت واقعہ کے ممکن نہیں۔ تفسیر اسی کی یہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قربان گاہ یہ ہے اور مکہ کی تمام پہاڑیاں اور گھاٹیاں قربانی گاہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مروہ میں قربانی نہیں ہوتی تھی بلکہ مینا میں ہوتی تھی، جو مکے سے 3 میل پر ہے۔ تاہم
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ ہی کو قربانی گاہ فرمایا۔ یہ اسی بنا پر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنی چاہی تھی۔ قرآن مجید میں ہے۔ نمبر 1، یہ غلط ہے کہ مسلمان عرفات کو نہیں بلکہ مینا کو قربان گاہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، مدین عرب کی زمین ہے اور مدین عرب کی زمین ہے اور عرب کو اکثر مدیانیوں کہتے ہیں، اور مدین کی زمین شام کے جنوب سے یمن کے شمال تک ہے، اور یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں جو کتورہ سے تھے۔ زمینیہ بائبل صفحہ 114۔ نمبر 3، موطا امام مالک، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 109 حصہ اول، سورت حج آیت نمبر 4۔ پھر قربانی کے جانوروں کی جگہ کعبہ ہے۔ قربانی جو کہ مکے میں پہنچے۔ مروہ بالکل کعبہ کے مقابل اور اس کے قریب ہے۔ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اصلی جگہ کعبہ ہے، مینا نہیں۔ لیکن جب حجاج کی کثرت ہوئی تو کعبہ کی حدود کو مینا تک وسعت دے دی گئی۔